اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات اقدس کو موضوع سخن قرار دینا، آپ کی سیرت طیبہ پر قلم اٹھانا نہایت دشوار امر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عظیم امام کی معرفت و آشنائی سے متعلق ماخذ اور مصادر بہت ہی ناقص اور نامساعد ہیں۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ اکثر محققوں اور سیرت نگاروں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ عظیم ہستی محض ایک گوشہ نشین عابد زاہد جیسی زندگی گزارتی رہی، جس کو سیاست میں ذرہ برابر دلچسپی اور دخل نہ تھا۔ بعض تاریخ نویسوں اور سیرت نگاروں نے تو اس چیز کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ حضرات جنہوں نے صاف صاف وضاحت کے ساتھ یہ بات نہیں کہی، انہوں نے بھی امام کی زندگی سے جو نتائج اخذ کیے ہیں اس سے مختلف نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت کو دیے جانے والے القاب اور حضرت علیہ السلام کے سلسلے میں استعمال کی جانے والی تعبیرات سے یہ بات بآسانی درک کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس عظیم ہستی کو بیمار کے لقب سے یاد کیا ہے، جبکہ آپ کی بیماری واقعہ عاشورہ کے انہی چند دنوں تک محدود تھی، اس کے بعد اس کا سلسلہ باقی نہ رہا۔ تقریباً سبھی لوگ اپنی عمر کے ایک حصے میں بیمار پڑ جاتے ہیں، اگرچہ امام سجاد علیہ السلام کی اس بیماری میں الہی حکمت و مصلحت بھی کار فرما تھی۔ دراصل پروردگار عالم کو ان دنوں خدا کی راہ میں جہاد و دفاع کی ذمہ داری آپ پر سے اٹھا لینا مقصود تھا، تاکہ آئندہ یعنی شہادت امام حسین کے بعد امانت و امامت کا عظیم بار اپنے کاندھوں پر لے سکے، اور اپنے پدر بزرگوار کے بعد 34 یا 35 برس تک زندہ رہ کر نہایت ہی سخت اور پرآشوب دور طے کر سکیں۔ اگر آپ امام زین العابدین کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں تو ہمارے دیگر ائمہ کی طرح یہاں بھی ایک سے ایک نئے نئے قابل توجہ حادثات کا ایک سلسلہ نظر آئے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ ان تمام واقعات کو اگر یکجا کر بھی لیں تب بھی امام کی سیرت طیبہ کا سمجھ لینا آپ کے لیے آسان نہ ہوگا۔ کسی کی سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھنا یا سمجھانا اسی وقت ممکن ہے جب اس شخصیت کے اصول اور بنیادی موقف کو اچھی طرح درک کر لیا جائے، اور پھر اس کی روشنی میں اس کی جزیات زندگی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اصل میں جب بنیادی موقف کی وضاحت ہو جاتی ہے، جزیات بھی بے زبان نہیں رہتے، خود بخود معنی پیدا کر لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر اصولی موقف ہم پر واضح نہیں ہو سکے ہیں یا کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھے ہیں تو جزی واقعات بھی یا تو بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں یا پھر ان کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ صرف امام زین العابدین علیہ السلام یا ہمارے دیگر ائمہ طاہرین سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ اصول ہر شخص کی زندگی کے تجزیے کے وقت پیش آ سکتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں نمونے کے طور پر محمد بن شہاب زہری کے نام حضرت امام سجاد کا خط پیش کیا جا سکتا ہے، جو آپ کی زندگی کا ایک حادثہ ہے۔ یہ وہ خط ہے جو خاندان نبوت اور رسالت کے ایک عظیم فرد کی طرف سے اس دور کے مشہور و معروف دانشور کو لکھا گیا۔ اب اس سلسلے میں مختلف انداز سے اظہار رائے کی گنجائش ہے۔ ممکن ہے یہ خط کسی اساسی نوعیت کے حامل وسیع سیاسی مبارز کا ایک حصہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ برے کاموں سے روکنے کی ایک سیدھی سادی نصیحت، یا محض ایک شخصیت کا دوسری شخصیت پر کیے جانے والا اسی قسم کا ایک اعتراض ہو، جس قسم کے اعتراضات دو شخصیتوں یا کئی شخصیتوں کے مابین تاریخ میں کثرت سے نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے دیگر حادثات و واقعات سے چشم پوشی کر کے صرف اس واقعے سے کسی صحیح نتیجے تک کبھی بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس نقطے پر زور دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان جزئی واقعات کو امام کے اصولی و بنیادی موقف سے علیحدہ کر کے مطالعہ کرنا چاہیں تو امام سجاد علیہ السلام کی سوانح زندگی ہم پر روشن نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم امام کے اصولی اور اساسی موقف سے آگاہی حاصل کریں۔ چنانچہ ہماری سب سے پہلی بحث امام زین العابدین کے بنیادی موقف سے متعلق ہے، اور اس کے لیے خود
امام کی زندگی، آپ کے کلمات نیز دیگر ائمہ طاہرین کی پاکیزہ سیرت و زندگی سے خوشہ چینی کرتے ہوئے بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ نکات درک کر کے بحث کرنا ہوگی۔ حادثات زندگی میں ائمہ کا بنیادی موقف کیا تھا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں 40 ہجری میں امام حسن کی صلح کے بعد سے کبھی پیغمبر اسلام کے اہل بیت اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ فقط گھر میں بیٹھے اپنے ادراک کے مطابق احکام الہیہ کی تشریح و تفسیر کرتے رہیں، بلکہ صلح کے آغاز سے ہی تمام ائمہ طاہرین کا بنیادی موقف اور منصوبہ یہ رہا کہ وہ اپنے طرز تفکر کے مطابق حکومت اسلامی کے لیے راہیں ہموار کریں۔ چنانچہ یہ فکر خود امام حسن مجتبیٰ کی زندگی اور کلام میں بطور احسن ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی تو بہت سے ناعاقبت اندیش کم فہم افراد نے امام کو مختلف عناوین سے ہدف بنا لیا اور اس سلسلے میں آپ کو مورد الزام قرار دینے کی کوشش کی گئی، تو آپ کو مومنین کی ذلت اور رسوائی کا باعث گردانا گیا، فلاں 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 مختلف القابات دیے گئے، اور کبھی یہ کہا گیا کہ آپ نے معاویہ کے مقابلے پر آمادہ جوش و خروش سے مأمور مومنین کی جماعت کو ذلیل و خال کر دیا ہے، العیاذ باللہ۔ معاویہ کے سامنے ان کا سر جھک گیا۔ بعض اوقات احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذرا نرم و شائستہ انداز میں بھی یہی بات دہرائی گئی۔ امام ان تمام اعتراضوں اور زبان درازیوں کے جواب میں انہیں مخاطب کر کے ایک ایسا جامع معنی جملہ ارشاد فرماتے تھے جو شاید حضرت کے کلام میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور بہتر ہو۔ آپ کہا کرتے تھے کہ ما تدری لعلہ فتنہ لکم ومتاع الی حین، تمہیں کیا خبر، شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش اور معاویہ کے لیے ایک عارضی سرمایہ ہو۔ اصل میں جملہ قرآن کریم سے اقتباس کیا گیا ہے۔ اس جملے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت کو مستقبل کا انتظار ہے، اور وہ مستقبل اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ امام کے نظریے کے مطابق حق سے منحرف موجودہ ناقابل قبول حکومت برطرف کی جائے اور اس جگہ آپ کی پسندیدہ حکومت قائم کی جائے۔ جبھی تو آپ ان لوگوں سے فرماتے تھے کہ تم فلسفہ صلح سے واقفیت نہیں رکھتے، تمہیں کیا معلوم کہ اس میں مصلحت مضمر ہے۔ آغاز صلح میں ہی عمائدین شیعہ میں سے دو شخصیتیں مسیب بن نجیب اور سلیمان بن سورد خزائی چند مسلمانوں کے ہمراہ امام حسن مجتبیٰ کی خدمت شرف یاب ہوئے اور عرض کیا، ہمارے پاس خراسان و عراق وغیرہ کی خاصی طاقت موجود ہے اور ہم اسے آپ کے اختیار میں دینے کے لیے تیار ہیں، معاویہ کا شام تک تعاقب کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ امام نے ان کو تنہائی میں گفتگو کے لیے طلب کیا اور کچھ بات چیت کی۔ جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر طمانینیت، اطمینان کے آثار ہویدہ تھے۔ انہوں نے اپنے فوجی دستوں کو رخصت کر دیا، حتیٰ کہ ساتھ آنے والوں کو بھی کوئی واضح جواب نہ دیا۔ طہا حسین کا خیال ہے کہ دراصل اسی ملاقات میں شیعوں کی تحریک کے جہاد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا تھا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے، مشورے ہوئے اور اسی وقت شیعوں کی ایک عظیم تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ چنانچہ خود امام کے حالات زندگی اور مقدس ارشادات سے بھی واضح طور پر یہی مفہوم نکلتا ہے، اگرچہ یہ زمانہ اس قسم کی تحریک اور سیاسی جدوجہد کے لیے سازگار نہ تھا۔ لوگوں میں سیاسی شعور بے حد کم اور دشمن کے پروپیگنڈوں نیز مالی داد و وحش کا بازار گرم تھا۔ دشمن جن طریقوں سے فائدہ اٹھا رہا تھا امام علیہ السلام اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر بے حساب پیسہ خرچ کرنا، معاشرے کے چھٹے ہوئے بدقماش افراد کو اپنے گرد اکٹھا کرنا امام کے لیے ممکن نہ تھا۔ ظاہر ہے دشمن کا ہاتھ کھلا ہوا تھا اور امام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ آپ اخلاق و شریعت کے خلاف کوئی کام انجام نہیں دے سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کا نہایت ہی عمیق، دیر پا، بنیادی قسم کا تھا۔ 10 برس تک امام علیہ السلام اسی ماحول میں زندگی بسر کرتے رہے، لوگوں کو اپنے قریب کیا اور انہیں تربیت دی۔ لوگ
کچھ لوگوں نے مختلف گوش و کنار میں جام شہادت نوش کر کے معاویہ کی حکومت سے کھل کر مقابلہ کیا اور نتیجے کے طور پر اس کی مشینری کو کافی کمزور بنایا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے بھی اسی روش پر کام کرتے ہوئے مدینہ، مکہ نیز دیگر مقامات پر اس تحریک کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ معاویہ دنیا سے چلا گیا اور کربلا کا حادثہ رونما ہوا۔ اگرچہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کربلا کا حادثہ اسلام کے مستقبل کے لیے نہایت ہی مفید اور ثمرآور ثابت ہوا، لیکن وقتی طور پر وہ مقصد جس کے لیے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کوشاں تھے، کچھ دنوں کے لیے اس میں تاخیر ہو گئی، کیونکہ اس حادثے نے دنیا اسلام کو رعب و وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ حسنین کریمین کے قریبی اور رفقا کو تہتیک کر دیا گیا تھا، دشمن کو تسلط و غلبہ حاصل ہو گیا۔ اگرچہ اقدام امام حسین اس شکل میں نہ ہوتا، یہ تحریک طبیعی طور پر جاری رہتی، تو یہ بات بعید از امکان نہیں کہ مستقبل قریب میں جد و جہد کچھ ایسا رخ کر لیتی کہ حکومت کی باغ ڈور شیعوں کے ہاتھ میں آ جاتی۔ البتہ یہاں اس گفتگو کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ امام حسین کو انقلاب برپا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس وقت حالات نے کروٹ ہی کچھ ایسی بدلی تھی کہ حسینی انقلاب ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اسلام کی بقا کے لیے حسینی انقلاب بے حد ضروری تھا، لیکن اگر یکایک حالات یہ رخ اختیار نہ کر لیتے اور امام حسین اس حادثے میں شہید نہ ہوئے ہوتے تو شاید جلد ہی مستقبل سے متعلق امام حسین کا منصوبہ بارآور ہو جاتا۔ چنانچہ یہاں میں ایک روایت نقل کر رہا ہوں جس سے اس بیان کی واضح تائید ہوتی ہے۔ اصول کافی میں ابو حمزہ صومالی کی ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے یوں نقل کی گئی ہے: سمعت ابا جعفر یقول یا ثابت ان اللہ تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الامر فی السبعین۔ هذا الامر سے مراد حکومت و ولایت اہل بیت ہے، کیونکہ روایت میں ہے اگر تمام مقامات پر نہ کہا جائے تو اکثر و بیشتر مقامات پر جہاں جہاں بھی هذا الامر کی تعبیر استعمال ہوئی ہے اس سے مقصود اہل بیت کی حکومت و ولایت ہی ہے۔ اگرچہ بعض موارد میں یہ کلمہ تحریک اور اقدام کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور وہاں حکومت مراد نہیں۔ بہرحال هذا الامر یہ موضوع کون سا موضوع؟ وہی جو شیعیان آل محمد کے درمیان رائج جو مرسوم رہا ہے، جس کے بارے میں برسوں گفتگو ہوتی رہی ہے، جس کی تکمیل کی آرزو منصوبہ سازی کی جاتی رہی ہے۔ امام محمد باقر اس روایت میں فرماتے ہیں خداوند عالم اس امر یعنی حکومت اہل بیت کے لیے 70 ہجری معین کر چکا تھا، اور یہ شہادت امام حسین کے 10 سال بعد کی تاریخ تھی۔ امام اس کے بعد فرماتے ہیں فلما ان قتل الحسین صلوات اللہ علیہ اشتد غضب اللہ تعالی علی اہل الارض فاخرہ الی 40 و 100۔ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اہل زمین پر خداوند عالم کے غضب میں شدت پیدا ہو گئی اور وہ تاسیس حکومت کا وقت 140 ہجری تک کے لیے آگے بڑھا دیا گیا۔ یہ تاریخ 140 ہجری امام جعفر صادق کی شہادت سے 8 سال قبل کی ہے۔ چنانچہ امام صادق کی سوانح حیات کے ذیل میں ہم 140 ہجری کی اہمیت کے بارے میں تفصیلی بحث کریں گے۔ اس سلسلے میں میرا خیال یہی ہے کہ وہ ولی امر جس کے ذریعے ایک انقلابی اقدام کے تحت اہل بیت کا حق واپس ملنا تھا، امام جعفر صادق کی ذات مبارک ہونی چاہیے تھی، مگر اس وقت بنو عباس نے خود کاہی، عجلت پسندی، دنیا پرستی، ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کیا، اور فرصت بھی اہل بیت کے ہاتھ سے چھین لی گئی، اور وعدہ الہی پھر کسی اور وقت کے لیے ٹل گیا۔ روایت کے آخری فقرے یہ ہیں: فحدثناکم فأذعتم الحدیث فکشفتم قناع الستر ولم یجعل اللہ له بعد ذلك وقتا عندنا ویمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ یعنی ہم نے تم لوگوں کو اس وقت سے مطلع کیا، تم نے اس کو نشر کر دیا، بعد پردہ راز میں نہ رکھ سکے، عوام میں نہ کہا جانے والا راز افشا کر دیا، لہذا اب خداوند متعال نے اس امر کے لیے کوئی دوسرا وقت معین کر دیا ہے۔ خداوند متعال اوقات کو محو کر دیا کرتا ہے، جس چیز کی چاہتا ہے نفی کر دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت کر دکھاتا ہے۔ یہ بات ناقابل تردید مسلمات اسلام میں سے ہے کہ مستقبل کے سلسلے میں جو بات خدا کی جانب سے حتمی قرار دی جائے چکی ہے وہ نظر و قدرت الہی میں تغیر پذیر نہیں ہے۔
ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ فحدثت بذلک ابا عبداللہ فقال قد کان کذلک، میں نے روایت امام جعفر صادق کی خدمت میں بیان کی، جس کو سن کر امام حسین نے فرمایا ہاں واقعاً اس طرح ہے۔ اس قسم کی روایتیں بہت ہیں، لیکن مذکورہ روایت ان سب میں واضح اور روشن ہے۔ حکومت اسلامی کی تشکیل ائمہ کا بنیادی ہدف رہا ہے۔ اسلامی حکومت کی تشکیل تمام ائمہ کا مقصد و ہدف رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اسی راہ پر گامزن رہے، ہر ایک نے وقت اور حالات کے تحت اس راہ میں اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ چنانچہ جب کربلا کا حادثہ رونما ہوا، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، نیز بیماری کی حالت میں ہی امام سجاد کو اسیر بنا لیا گیا، تو حقیقتاً اسی وقت سے امام سجاد کی ذمہ داریوں کا آغاز ہو گیا۔ اب تک مستقبل حکومت اسلامی کی تشکیل کی جو ذمہ داری امام حسن اور پھر امام حسین کے کاندھوں پر تھی، وہ امر امام زین العابدین کے سپرد کر دیا گیا۔ اب آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس مہم کو آگے بڑھائیں، اور پھر آپ کے بعد دوسرے ائمہ طاہرین اپنے اپنے دور میں اس مہم کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ حضرت امام سجاد کی پوری زندگی کا اسی روشنی میں جائزہ لیں، اس بنیادی مقصد اصل موقف کو تلاش کریں۔ ہمیں بلا کسی شک و شبہ کہ یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بھی اسی الہی مقصد کی تکمیل میں کوشاں تھے، جس کے لیے امام حسن اور امام حسین سعی و کوشش فرما رہے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم ایک اجمالی خاکہ پیش کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام 61 ہجری میں عاشور کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھال لیں۔ 94 ہجری میں آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ اس پورے عرصے میں آپ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے کوشاں رہے۔ اب آپ مذکورہ نقطہ نگاہ کی روشنی میں امام علیہ السلام کے جزیات زندگی کا جائزہ لیجئے کہ آپ اس ذیل میں کن مراحل سے گزرتے رہے، کیا طریقہ کار اپنائے، اور پھر کس حد تک کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ وہ تمام ارشادات جو امام کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مناجاتیں اور راز و نیاز کی باتیں جو آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں، ان سب کی امام کے اس بنیادی موقف کی روشنی میں تفسیر و تعبیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس پورے دور میں امامت میں مختلف موقعوں پر امام علیہ السلام کے موقف اور فیصلوں کو بھی اسی عنوان سے دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اسیری کے دوران کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد اور پھر شام میں یزید پلید کے مقابلے میں آپ کا موقف جو شجاعت اور فداکاری سے بھرا ہوا تھا۔ مصرف بن عقبہ کے مقابلے میں جس کو یزید نے اپنی حکومت کے تیسرے سال مدینہ رسول کی تباہی، اموال مسلمین کی غارت گری پر مامور کیا تھا، امام کا موقف نہایت ہی نرم تھا۔ عبد الملک بن مروان، جس کو خلفائے بنو امیہ میں طاقتور ترین چالاک ترین خلیفہ شمار کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں امام کا موقف کبھی تو بہت ہی سخت اور کبھی بہت ہی نرم نظر آتا ہے۔ اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ آپ کا برتاؤ، اپنے اصحاب اور رفاقہ کے ساتھ آپ کا سلوک، دوستانہ نصیحتیں، ظالم جابر حکومت اور اس کے عملے سے وابستہ درباری علماء کے ساتھ امام کا رویہ، ان تمام موقفوں اور اقدامات کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس بنیادی موقف کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام جزیات حوادث کا جائزہ لیا جائے تو بڑی ہی معنی خیز حقیقت سامنے آئے گی۔ چنانچہ اگر اسی زاویے سے امام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ عظیم ہستی ایک ایسا انسان نظر آئے گا جو اس روئے زمین پر خداوند وحدہ لا شریک کی حکومت قائم کرنے اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں نافذ کرنے کو ہی اپنا مقدس مقصد سمجھتے ہوئے اپنی تمام تر کوششیں روبکار لاتا رہا ہے، جس نے پختہ ترین اور کارآمد ترین کارکردگی سے بہرہ مند ہو کر نہ صرف یہ کہ اسلامی قافلے کو اس پراکندگی پریشان حالات سے نجات دلائی جو واقع عاشورہ کے بعد دنیا اسلام پر مسلط ہو چکی تھی، بلکہ قابل دید حد تک اس کو آگے بھی بڑھایا۔ دو اہم بنیادی فریضے جو امام نے ہمارے تمام ائمہ کو سونپے گئے تھے، ان کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ ان کو امام سجاد نے بڑی خوش سلوبی سے جامع عمل تک پہنایا ہے۔ آپ پوری سیاست و بصیرت اور شجاعت و شہامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت احتیاط اور باریک بینی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 35 سال کے انت تک جد و جہد
الہی نمائندگی کی عظیم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد آپ سرفراز اور سربلند اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اپنے بعد امامت و ولایت کا عظیم بار اپنے فرزند جانشین امام محمد باقر علیہ السلام کے سپرد فرما دی. چنانچہ امام باقر علیہ السلام کو منصب امامت اور حکومت اسلامی کی تشکیل کی ذمہ داریوں کا سونپا جانا روایات میں بڑے ہی واضح الفاظ کے ساتھ موجود ہے. ایک روایت کے مطابق امام زین العابدین نے اپنے فرزندوں کو جمع کیا اور محمد بن علی یعنی امام محمد باقر کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، یہ صندوق، یہ اسلحہ لو، یہ تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے. جب صندوق کھولا گیا تو اس میں قرآن اور کتاب تھی. میرے خیال میں اسلحے سے انقلابی قیادت و رہبری کی طرف اشارہ، اور قرآن و کتاب اسلامی افکار و نظریات کی علامت ہے. اور یہ چیزیں امام نے اپنے بعد آنے والے امام کی تحویل میں دے کر نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ آگاہ و بیدار انسانوں اور خداوند متعال کی نظر میں سرفراز اور اس دنیا کو خیر آباد کہا. یہ حضرت امام زین العابدین کی حیات طیبہ کا ایک مجموعی خاکہ ہے. اب اگر ہم تمام جزیات زندگی کا تفصیلی جائزہ لینا چاہیں تو صورتحال کو پہلے سے ہی مشخص کر لینا چاہیے. امام کی حیات مبارکہ میں ایک مختصر سا دور وہ بھی ہے جس کو منارہ زندگی تعبیر کرنا غلط نہ ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسی کا ذکر کروں اور پھر امام کی معمول کے تحت عادی زندگی، اس زمانے کے حالات، قوائف، ان کے تقاضوں کی تشریح کروں گا. دراصل امام کی زندگی کا وہ مختصر اور تاریخ ساز دور معرکہ کربلا کے بعد آپ کی اسیری کا زمانہ ہے، جو مدت کے اعتبار سے مختصر لیکن واقعات و حالات کے اعتبار سے نہایت ہیجان اور سبق آموز ہے. جہاں اسیری کے بعد بھی آپ کا موقف بہت ہی سخت مزاحمت آمیز رہا. بیمار اور قید ہونے کے باوجود کسی عظیم مرد مجاہد کے مانند اپنے قول و فعل کے ذریعے شجاعت و دلیری کے بہترین نمونے پیش کیے ہیں. اس دوران امام کا طرز عمل حضرت علیہ السلام کی بقیہ عام زندگی سے، جیسا کہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے، بالکل مختلف نظر آتا ہے. امام کی زندگی کے اصلی دور میں آپ کی حکمت عملی مستحکم بنیاد پر بڑے ہی جچے تلے انداز میں نرم روی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنا ہے. حتیٰ کہ بعض وقت عبد الملک بن مروان کے ساتھ نہ صرف ایک محفل میں بیٹھے ہوئے نظر آئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ کا رویہ بھی نرم نظر آتا ہے. جبکہ اس مختصر مدت ایام اسیری میں امام کے اقدامات بالکل کسی پرجوش انقلابی کے مانند نظر آتے ہیں، جس کے لیے کوئی معمولی سی بات بھی برداشت کر لینا ممکن نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بلکہ بھرے مجمع میں بھی مغرور اور بااقتدار دشمن کا دندان شکن جواب دینے میں کسی طرح کا تأمل نہیں کرتے. کوفی کا درندہ صفت خونخوار حاکم عبید اللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول امام حسین اور ان کے آوان و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں امام ایسا بے باک سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے. چنانچہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ ڈھال کے مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں ابن زیاد امام زین العابدین کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا. بازار کوفہ میں آپ علیہ السلام اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ اور اپنی بہن جناب سکینہ کے ساتھ ہم صدا ہو کر تقریر کرتے ہیں، لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرتے ہیں اور حقیقتوں کا انکشاف کر دیتے ہیں. اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم، بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق برملا اظہار کرتے رہتے ہیں. چنانچہ حضرت کے ان تمام خطبوں تقریروں میں اہل بیت کی حقانیت، خلافت کے سلسلے میں ان کا استحقاق اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درست لب و لہجے میں غافل و ناآگاہ عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
یہاں ان خطبوں کو نقل کر کے امام کے فقروں کی گہرائی پیش کرنے کی گنجائش نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ خود ایک مستقل کام ہے۔ اگر کوئی شخص ان خطبوں کی تشریح و تفسیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان بنیادی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک لفظ کی تحقیق چھان بین کرے۔ یہ ہے امام کی اسارت، قید و بند کی زندگی جو جرت و ہمت و شجاعت دلاوری سے معمور نظر آتی ہے۔ رہائی کے بعد ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جن کے پیش نظر امام کے موقف میں ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی کہ اب قید سے چھوٹ کر آپ نہایت ہی نرم روی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، تقیے سے کام لیتے ہیں، اپنے تیز و تند انقلابی اقدامات پر دعا اور نرم روی کا پردہ ڈال دیتے ہیں، تمام امور بڑی خاموشی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، جبکہ قید و بند کے عالم میں آپ نے ایسے دلیرانہ عزائم کا اظہار اور مخاصمت آمیز اقدام فرمایا ہے۔ کیا ڈفرنٹ ہے، کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ ایک استثنائی دور تھا۔ یہاں جناب امام سجاد کو فرائض امامت کی ادائیگی، حکومت الہی و اسلامی کی تشکیل کے لیے مواقع فراہمی کے ساتھ ہی ساتھ عاشور کو بہنے والے بے گناہوں کے خون کی ترجمانی بھی کرنی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں امام سجاد کے دہن میں ان کی اپنی زبان نہ تھی، بلکہ شمشیر سے خاموش کر دی جانے والی حسین کی زبان اس وقت کوفہ و شام کی منزلوں سے گزرنے والے اس انقلابی جوان کو ودیت کر دی گئی تھی۔ چنانچہ اگر اس منزل میں امام سجاد خاموش رہ جاتے، اس جرت و ہمت و جوان مردی و بے باکی کے ساتھ حقائق کی وضاحت کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دیے ہوتے، تو آئندہ آپ کے مقاصد کی تکمیل کی تمام راہیں مسدود ہو کر رہ جاتی، کیونکہ یہ امام حسین کا جوش مارتا ہوا خون ہی تھا جس نے نہ صرف آپ کے لیے میدان ہموار کر دیا، بلکہ تاریخ تشیع میں جتنی بھی انقلابی تحریکیں برپا ہوئی ہیں ان سب میں خون حسین کی گرمی شامل نظر آتی ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین سب سے پہلے لوگوں کو موجودہ صورتحال سے خبردار کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ آئندہ آپ نے اسی عمل کے پرتو میں بنیادی اصولی عمیق و متین طولانی مخالفتوں کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ اور ظاہر ہے تیز و تند زبان استعمال کیے بغیر لوگوں کو متنبع اور ہوشیار کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اس قید و بند کے سفر میں امام سجاد کا کردار جناب زینب سلام اللہ کے کردار سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ دونوں کا مقصد حسینی انقلاب، پیغامات کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ اگر لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ حسین قتل کر دیے گئے، کیوں قتل کر دیے گئے، کس طرح قتل کیے گئے، تو آئندہ اسلام اور اہل بیت کی دعوت ایک نیا رنگ اختیار کر لے گی۔ لیکن اگر عوام ان حقیقتوں سے ناواقف رہ گئے تو انداز کچھ اور ہوگا۔ لہذا معاشرے میں ان تمام حقائق کو عام کر دینے، صحیح طور پر حسینی انقلاب کو پہچانوانے کے لیے اپنا تمام سرمایہ بروئی کار لا کر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کام کو انجام دینا ضروری تھا۔ امام سجاد کا وجود بھی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ صغریٰ، خود حضرت زینب، بلکہ ایک ایک قیدی کے مانند اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنے اندر ایک پیغام لیے ہوئے تھے۔ ضروری تھا کہ یہ تمام انقلابی قوتیں مجتمع ہو کر غربت و بے کسی میں بہا دیے جانے والے حسینی خون کی سرخی کربلا سے لے کر مدینے تک تمام بڑے بڑے اسلامی مراکز میں پھیلا دیں۔ جس وقت امام سجاد مدینے میں وارد ہوں، لوگوں کی بے چین متجسس سوالی نگاہوں، چہروں اور زبانوں کے جواب میں آپ علیہ السلام ان کے سامنے حقائق بیان کریں، اور یہ امام کی آئندہ مہم کا نقش اول ہے۔ اس لیے ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے اس مختصر دور حیات کو ایک استثنائی دور سے تعبیر کیا ہے۔ اس مہم کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ مدینہ رسول میں ایک محترم شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اپنا کام پیغمبر اسلام کے گھر اور آپ کے حرم مسجد نبی سے آغاز کرتے ہیں۔ امام سجاد کے آئندہ موقف اور طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی حالت و کیفیت اور اس کے تقاضوں پر ایک تحقیقی نظر ڈال دی جائے۔ چنانچہ اس موضوع پر آگے روشنی ڈالیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی تحریک کس طرح شروع کی، آپ کا مقصد اور طریقہ کیا تھا، ان تمام باتوں کو معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کی حکمران سیاسی مشینری سے بیزار متنفر مخالفین کے مجموعی حالات، بنی امیہ کے بارے میں ان کے خیالات، ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کی کلی صورتحال پر ایک نظر ڈال دی جائے۔ یہ امام سجاد کی زندگی کا ایک مستقل باب ہے۔ چنانچہ اگر تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ممکن ہوئی تو امام کی زندگی سے متعلق بہت سی مشکلات اور الجھنیں حل ہو جائیں گی، اور بعد اس کے
حضرت کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کی خصوصیات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ البتہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس حد تک تفصیل میں جانا ہمارے لیے ممکن ہوگا۔ جب عاشور کا المناک حادثہ رونما ہوا، پوری اسلامی دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ خبر پہنچی، خصوصاً عراق و حجاز میں مقیم ائمہ کے شیعوں اور طرفداروں میں ایک عجیب رعب و وحشت کی فضا پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ محسوس کیا جانے لگا کہ یزیدی حکومت اپنی حاکمیت کو مسلط کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، حتیٰ اس کو عالم اسلام کی جانی پہچانی عظیم مقدس معتبر ترین ہستی فرزند رسول حسین ابن علی کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے میں بھی کسی طرح کا کوئی دریغ نہیں ہے۔ اس رعب و وحشت میں، جس کے آثار کوفہ و مدینہ میں کچھ زیادہ ہی نمایاں تھے، جو کچھ کمی رہ گئی تھی وہ بھی اس وقت پوری ہو گئی جب کچھ ہی عرصے بعد بعض دوسرے لرزہ خیز حوادث رونما ہوئے، جس میں سر فہرست واقع حرہ ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے زیر اثر علاقوں یعنی حجاز خصوصاً مدینہ اور عراق خصوصاً کوفے میں بڑا ہی گھٹن کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ تعلقات و ارتباطات کافی کمزور ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جو ائمہ طاہرین کے طرفدار تھے اور بنی امیہ کی خلافت حکومت کے زبردست مخالفین میں شمار ہوتے تھے، بڑی ہی قسم پرسی، شک و شبہے کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ امام صادق سے ایک روایت منقول ہے کہ امام علیہ السلام گزشتہ ائمہ کے دور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثۃ، یعنی امام حسین کے بعد 3 افراد کے علاوہ سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ ایک روایت میں 5 افراد، بعض دوسری روایت میں 7 افراد تک کا ذکر ملتا ہے۔ ایک روایت جو خود امام سجاد سے منقول ہے کہ جس کے راوی ابو عمرو مہدی ہیں، امام فرماتے ہیں، ما بمکۃ والمدینۃ 20 رجلا یحبنا، پورے مکہ و مدینہ میں 20 افراد بھی ایسے نہیں ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہوں۔ ہم نے یہ دونوں حدیثیں اس لیے نقل کی ہیں کہ اہل بیت طاہرین اور ان کے طرفداروں کے بارے میں عالم اسلام کی مجموعی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکے۔ دراصل اس وقت ایسی خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ ائمہ علیہ السلام کے طرفدار متفرق اور پراکندہ، مایوس و مرعوب زندگی گزار رہے تھے۔ کسی طرح کی اجتماعی تحریک ممکن نہ تھی۔ البتہ جیسا کہ امام صادق کو مذکورہ بالا روایت میں اشارہ فرماتے ہیں، ثم ان الناس لحقوا وکثروا، پھر آہستہ آہستہ لوگ اہل بیت سے ملحق ہوتے گئے اور تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اگر یہی مسئلہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا عظیم سانحہ رونما ہونے کے بعد اگرچہ لوگوں کی خاص تعداد رعب و وحشت میں گرفتار ہو گئی تھی، پھر بھی خوف و ہراس اتنا غالب نہ تھا کہ شیعہ اہل بیت کی پوری تنظیم یکسر درم برم ہو کر رہ گئی، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کر کوفے میں وارد ہوتا ہے، کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو شیعہ تنظیموں کے وجود کا پتہ دیتے ہیں۔ البتہ یہاں ہم نے جو شیعوں کی خفیہ تنظیم کا لفظ استعمال کیا، اس سے یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ یہاں ہماری مراد موجودہ زمانے کی طرح سیاسی تنظیموں کی کوئی باقاعدہ منظم شکل ہے، بلکہ ہمارا مقصد وہ اعتقادی روابط ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا کر ایک مضبوطی کے ساتھ دھاگے میں پرو دیتے ہیں اور پھر لوگوں میں جذبہ فداکاری پیدا کر کے خفیہ سرگرمی پر اکساتی ہے۔ نتیجے کے طور پر انسانی ذہن میں ایک اہم فکر جماعت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں میں جب پیغمبر اسلام کی ذریت کوفہ میں اسیر تھی، ایک رات اسی جگہ جہاں ان کو قید رکھا گیا تھا ایک پتھر آ کر گرا۔ اہل بیت اس پتھر کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھا تو ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے ساتھ منسلک تھا جس پر کچھ اس طرح کی عبارت تحریر تھی، کوفے کے حاکم نے ایک شخص کو یزید کے پاس شام روانہ کیا ہے تاکہ آپ کے حالات سے اس کو باخبر کر سکے، نیز آئندہ کے بارے میں اس کا فیصلہ معلوم کرے۔ اب اگر کل رات تک مثلا آپ کو تکبیر کی آواز سنائی دے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو یہیں قتل کر دینے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھیے کہ حالات کچھ بہتر ہیں۔ جس وقت ہم یہ واقعہ سنتے ہیں تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس تنظیم کے دوستوں یا ممبروں میں سے کوئی شخص ابن زیاد کے دربار میں موجود رہا ہوگا جس کو تمام حالات کی خبر تھی، قید خانے تک رسائی بھی رکھتا تھا، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ قیدیوں کے سلسلے میں کیا فیصلہ اور منصوبے تیار کی جا رہے ہیں، اور اس صدائے تکبیر کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کو حالات سے باخبر کر سکتا ہے۔
چنانچہ اس شدت عمل کے ساتھ ساتھ جو وجود میں آ چکی تھی اس طرح کی چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس طرح کی ایک مثال عبداللہ بن عفیف ازدی کی ہے، جو ایک مرد نابینا ہیں اور اسیران کربلا کے کوفے میں ورود کے موقع پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر انہیں بھی جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس قسم کے افراد کیا کوفہ کیا شام ہر جگہ مل جاتے ہیں، جو قیدیوں کے حالات دیکھ کر ان سے محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، اور صرف آنسو بہانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی نسبت ملامت کے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس قسم کے واقعات دربار یزید اور ابن زیاد کی بزم میں پیش آتے رہے ہیں۔ لہذا اگرچہ واقع کربلا کے بعد نہایتی شدید قسم کا خوف عوام اور خواص پر طاری ہو چکا تھا، پھر بھی اس نے وہ نوعیت اختیار نہیں کی تھی کہ شیعہ نے آل محمد کی تمام سرگرمیاں بالکل مفلوج ہو گئی ہوں اور ذوف و پراکندگی کا شکار ہو گئے ہوں۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ایک دوسرا واقعہ کچھ اس قسم کا رونما ہوا، جس نے ماحول میں کچھ اور گھٹن کا اضافہ کر دیا، اور یہیں سے امام صادق کی حدیث ارتد الناس بعد الحسین کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ امام نے غالباً اسی واقعے کے دوران یا اس کے بعد کے حالات پر اشارہ فرمایا ہے، یا ممکن ہے یہ بات اس درمیانی وقفے سے متعلق ارشاد فرمائی ہو جو ان کے مابین گزرا ہے۔ ان چند برسوں کے دوران اس عظیم حادثے کے رونما ہونے سے پہلے شیعہ اپنے امور کو منظم کرنے، اپنے درمیان پہلی سی ہم آہنگی دوبارہ واپس لانے میں لگے ہوئے تھے۔ اس مقام پر تبری اپنے تاثرات کا یوں اظہار کرتا ہے: فماز الوافی جمع آلات الحرب والاستعداد للقتال، یعنی وہ لوگ مراد گروہ شیعہ جنگی ساز و سامان اکٹھا کرنے نیز خود کو جنگ کے لیے آمادہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ چپکے چپکے شیعوں اور غیر شیعوں کو حسین بن علی کے خون کا انتقام لینے پر تیار کر رہے تھے۔ لوگ گروہ در گروہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان میں شمولیت اختیار کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا یہاں تک یزید بن معاویہ واصل جہنم ہو گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں باوجود اس کے کہ ماحول میں گھٹن اور سراسیمگی بہت زیادہ پائی جاتی تھی، پھر بھی اس طرح کی سرگرمیاں اپنی جگہ پر جاری تھیں۔ جیسا کہ طبری کی عبارت سے پتہ چلتا ہے، شاید یہی وجہ تھی کہ جس کی بنیاد جہاد الشیعہ کا مؤلف اگرچہ شیعہ نہیں ہے اور امام زین العابدین کے سلسلے میں صحیح اور مطابق واقع نظریہ نہیں رکھتا، پھر بھی وہ اس حقیقت کو درک کر لیتا ہے اور اپنے احساسات کو ان الفاظ میں پیش کرتا ہے: گروہ شیعہ نے حسین کی شہادت کے بعد خود کو باقاعدہ تنظیم کی صورت میں منظم کر لیا۔ ان کے اعتقادات اور سیاسی روابط انہیں آپس میں مربوط کرتے تھے، ان کی جماعتیں اور قائد تھے، اس طرح وہ فوجی طاقت کے بھی مالک تھے۔ چنانچہ توابین کی جماعت اس تنظیم کی سب سے پہلی مظہر ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عاشور کے عظیم حادثے کے زیر اثر اگرچہ بڑی حد تک شیعہ تنظیمیں ضعف و کمزوری کا شکار ہو گئی تھیں، پھر بھی اس دوران شیعہ تحریکیں اپنی ناتوانی کے باوجود مصروف عمل رہیں، جس کے نتیجے میں پہلے کی طرح دوبارہ خود کو منظم کرنے میں کامیاب ہو گئیں، یہاں تک کہ واقع حرہ پیش آیا۔ اور میں سمجھتا ہوں واقع حرہ تاریخ تشیع میں نہایت اہم موڑ ہے۔ دراصل یہی وہ واقعہ ہے جس نے شیعہ تحریک پر بڑی کاری ضرب لگائی ہے۔ واقعہ حرہ